انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 سے لے کر 28 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، نہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، الشیطان، شیطان، کما، جس طرح، اخرجا، اس نے نکلوایا تھا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع، جبکہ وہ اترواتا تھا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس۔ گویا لباس کا بنیادی طور پر دو مقصد ہیں۔ اولین مقصد جسم کے قابل ستر حصہ کو چھپانا ہے۔ اگر کوئی لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، اتنا باریک ہو کہ جسم نظر آئے، اتنا چست ہو کہ جسم کی بناوٹ نمایاں ہو جائے، ایسا ادھورا ہو کہ جسم کے بہت سے حصے نظر آتے رہیں، تو یہ لباس حقیقت میں لباس نہیں۔ لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت اور آرائش بھی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں شریعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ عورتیں ریشم اور زعفرانی رنگ کے کپڑے استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے ان کی ممانعت ہے۔ لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما، شرم گاہیں ان دونوں کی، انہو، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی شیطان و جنات ایسے جسم کے مالک ہیں کہ نظر نہیں آتے۔ یہ عام عادت کے اعتبار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ نے بعض دفعہ جنات کو دیکھا ہے۔ یہ خلاف عادت اتفاقی واقعہ ہے، اس لیے یہ دیکھنا اللہ تعالی جل شانہ کے اس ارشاد کے خلاف نہیں ہے۔ گویا بے لباسی اور عریانیت شیطان کی خاص مہم ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جیسے لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح تقوی یعنی عمل صالح اور گناہ سے پرہیز آخرت کی پکڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ تقوی کا باطنی لباس بھی انسان کو اپنے وجود پر رکھنا چاہیے۔ لباس اللہ تبارک و تعالی کی نشانی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ لباس سے خالی ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے بالوں پر مشتمل چمڑے اور شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے دم وغیرہ کی شکل میں ایک فطری پردہ موجود ہے۔ لیکن لباس کا تنوع، اس کے مختلف ڈیزائن، مختلف رنگ و روپ سے جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس سے سوائے انسان کے سب محروم ہیں۔ انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چند حقائق سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔ وہ اگر تمہارے باپ کو مکر و فریب سے اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے، اور تمہارے پردہ شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسری یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوا ہوگا، اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے۔ گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ جل شان سے معافی مانگ کر اور اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ بزرگان سلف فرماتے ہیں کہ ایسے مکار دشمن سے پناہ بھی بڑی ذات کی پکڑنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی ذات کافی ہے، چونکہ وہ شیطان کی تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ انسان اسی قلعے میں محفوظ رہ سکتا ہے، وگرنہ اس کا اعلان ہے کہ وہ چاروں اطراف سے انسان پر حملہ آور ہو کر اسے گمراہ کرنے کی صحیح کرے گا۔ شیطان سے پناہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سب لوگ جانتے ہیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، جو کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہرحال شیطان سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی پناہ اختیار کی جائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب فَعَلُوا وہ کرتے ہیں فَاحِشَةً کوئی بے حیائی کا کام، قالو تو کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے امرنا حکم دیا ہمیں، بیا اس کا، قل کہہ دیجئے ان بے شک اللہ لا یامر نہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا۔ فحشہ کھلی ہوئی برائی اور بے حیائی کو کہتے ہیں مشرکین عرب میں سے جن کو اہل حرم کی طرف سے لباس نہیں ملتا تھا، وہ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے ایک تو ہمارے باپ دادا سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، دوسرا اللہ ہی نے ان کو اس کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے پہلی بات کا غلط ہونا ظاہر ہے، کیونکہ نادان و ناواقف باپ دادا کا عمل قابل پیروی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ دوسری بات کہ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا تھا نہایت غلط اور غلط فہمی میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ ننگے طواف کرنا برہنگی ہر جعلی تہذیب کا جز ہے۔ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردہ کے ننگے نانا، راستے میں بلا جغرافہ حاجت کے لیے بیٹھ جانا یا محفل میں کسی کے ستر کھل جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے، اور اہل عرب ہی کا کیا ذکر، ہر جاہلی معاشرہ میں یہی حالت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرمناک فعل تھا
وہ یہ تھا کہ وہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور یہ بعد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ختم کی گئی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا تھا، اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ اگرچہ برہنگی کو باعث عار اور معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، تاہم انہیں یہ اعتراف ضرور تھا کہ ایسی برہنگی و بے حیائی کوئی اچھا کام نہیں۔ پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا تو وہ جواب یہ دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد اور بڑے بزرگ بھی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے آئے ہیں، اور وہ بزرگ ہم سے زیادہ دیندار تھے، پھر بھلا ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب تمہارے سب سے بڑے باپ اور بزرگ آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، تو پھر یہ بزرگ کیوں شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے؟ چونکہ وہ اس طواف کو متبرک اور دین ہی کا حکم سمجھتے تھے، لہذا فوراً کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا جو ہمارے بزرگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اللہ کا حکم کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، جب آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری بھی عطا فرما دیجئے تاکہ شیاطین کا بس ہم پر نہ چلے۔ یا اللہ، شیطان ابلیس لعین کے فریب سے آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، اور اس قدیمی دشمن کے داؤ گھات سے آپ ہی ہمیں بچائیں۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ کے طالب ہیں، آپ اپنی حفاظت ہمیں لے لیجئے، اور ایمان اسلام کی صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائیے، اور اس دنیا سے گزار کر پھر آخر میں ہمیں اسی جنت میں پہنچا دیجئے جہاں سے آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہوا تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔